اچھا مولانا بشیر احمد صاحب بھی سبق پڑھتے رہے روزانہ ٹائمنگ کیا ہوندی ہے پہلے استاد رسول صاحب تشریف کے نام والوں تو بعد اچھا جڑی اچھا مولانا محمد فیاض اویس صاحب وہی تشریف کے نا زور تو بعد اچھا زور تو بعد ٹائم کر لے ہوندے کہ تک ہاں 3 to 4 اچھا پر ایویں حالی منہ زبانی پڑھتے ہوئے کچھ لکھی ہوئے کیا کیتے ہوئے ہاں کہیں لکھوائے اچھا 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 تساں کیڑی کلاس امتحان لیتا ہے ہاں تو بھائی ماشاء اللہ تو ہاں اچھا پورے بیٹھے ہوئے تو سب قرآن مجید کھولو ٹھیک ہے دسنے پوسن تو میں کچھ سا دور ہے نا سارے علوم اس میں گھومیں گے ٹھیک ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج بروز ہفتہ جامع مسجد سیرانی مدرسہ جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور دورہ تفسیر القرآن کا یہ سبق سورۃ النساء کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کے نیچے لکھا ہوا ہے مدنیہ۔ قرآن مجید کا زیادہ حصہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا۔ ان آیات اور سور کو صورتوں کو مکیہ کہتے ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوں انہیں مدنیہ کہتے ہیں۔ تو ویسے تو اصطلاحات اور بھی زیادہ ہیں۔ الاتقان امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ اصول تفسیر پر ہے۔ عربی کے اندر 2 جلدوں میں ہے، 1 جلد میں ہے، ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے۔ حضور فیض ملت نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ جب دورہ تفسیر القرآن پڑھاتے تھے تو زیادہ آپ مطالعے میں اس کتاب کو رکھتے تھے اور کتابوں کے ساتھ ساتھ الاتقان، تو اس کے اندر کافی اور اصطلاحات بھی ہیں۔ جو دن کو نازل ہوئی آیات نازل ہوئی ہیں سورۃ نہاری، رات کو لیلی، تو گرمی کے اندر نازل ہوئی تو سیفی سواد کے ساتھ، سردی کے اندر نازل ہوا جو شتائی، یعنی اور اصطلاحات بھی ہیں، لیکن ان سب اصطلاحات میں مشہور 2 اصطلاحات ہیں، مکیہ اور مدنیہ۔
مکیہ اور مدنیہ کے بارے میں پہلے آپ کو لکھوایا گیا کیا؟ نہیں لکھوایا گیا، بتایا نہیں گیا تفصیل سے، اس لیے اگر لکھ لیا گیا تو پھر میں اور آگے شروع کر دوں سلسلہ۔ چلو تو ہاں نہیں لکھا، ٹھیک ہے، بس لکھنے ذرا ابھی ذہن میں رکھ، مختصر جو میں بتاؤں گا۔ جو آیات مکیہ ہیں یہ تو مدنیہ ہے نا صورت، یہ صورتیں ہیں مکیہ، ان کے اندر عام طور پہ توحید کا درس اور شرک سے بچنے کے بارے میں، مشرکین کی سزا اور وعید کا ذکر، یہ مزاج ہے کون سی صورتوں کا؟ جو مکیہ ہیں، آیات ہیں یا صورتیں۔ اور جو مدنیہ ہیں ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا ذکر ہے، آپ کی شان کا ذکر ہے۔ عام طور پہ جو وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ ہمارے خلاف کون سی صورتوں سے آیت پڑھتے ہیں؟ مکیہ سے، جو بت پرستوں کے بارے میں یا مشرکین کے بارے میں، وہاں سے پڑھیں گے۔ اور سنی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے کہاں سے؟ مدنی سے۔ اس لیے جو مکیہ ہیں نا ان کے اندر ایک تو اجمال ہے، تفصیل نہیں، وضاحت نہیں، اور جو مدنیہ ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ وضاحت ہے، تفصیل ہے۔ تو جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی یا شرک کی وعید کے بارے میں، اس قسم کی وہ پڑھیں گے۔ اور بخاری شریف کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوارج کا یہ مزاج تھا، بہت ناراض ان سے ہوتے تھے جو آیات نازل ہوئے ہیں کفار کے بارے میں، اور یہ چشمہ کن پر کرتے ہیں؟ اہل ایمان، اہل ایمان۔ تو مکیہ اور مدنیہ کی پہچان جہاں کئی مفسرین نے علامات لکھی ہیں، ایک علامت یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں ہوتا ہے نا وہ اکثر کیا ہے؟ یہ مدنیہ ہے۔ یا ایھا الناس ہے تو وہ مکیہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب ذہن میں بات آ گئی، 13 سال قرآن مجید مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا، جو آیات ہیں یا صورتیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مکیہ۔ اور 10 سال قرآن مجید کہاں نازل ہوا؟ مدینہ منورہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مدنیہ نہیں، دال پر زبر کرو، مدنیہ، مدنیہ کہتے ہیں، مدنیہ۔ تو یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ مکی آیات کا مزاج اور ہے، مدنیہ کا اور ہے، اور دونوں حصے اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ تو سورۃ النساء جو ہے یہ مدنیہ ہے۔ لفظ نساء جو ہے، اچھا اس کے ساتھ 2 نمبر لگے ہوئے ہیں، ایک 92 نمبر ہے اور ایک 4 نمبر ہے۔ تو لوح محفوظ پر جس طرح قرآن مجید ہے، لوح محفوظ پر مولانا صاحب کو پلا ذرا گفتگو کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے پہلی سورت کون سی ہے؟ فاتحہ، دوسری بقرہ، تیسری آل عمران، چوتھی، اب دیکھیے سورت کے نیچے لکھا ہے نا 4، تو اسی طرح لوح محفوظ پر قرآن مجید اسی طرح ہے اوپر، اور ساتھ مدنیہ کے ساتھ نمبر اور ہے نا قرآن مجید میں، کون سا نمبر ہے؟ 92، 92 ہے۔ تو یہ کون سا نمبر ہے؟ یہ نمبر اس طرح کہ اس سے پہلے 91 صورتیں دنیا میں آ چکی۔ اس صورت کا نام کون سا ہے؟ نمبر ہے 92، نمبر 92۔ اب 4 بھی لکھا ہوا ہے، 92 بھی لکھا ہوا ہے، 4 اور 92 کا سمجھ آ گئے نا؟ ہاں۔ ایک ہے ترتیب نزولی، ٹھیک ہے نا، ایک ترتیب قرآن مجید کی جس طرح ہے قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر، جس طرح ہمارے پاس قرآن مجید چھپا ہوا ہے، یہ وہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا۔ نزولی ترتیب اور ہے، جہاں جس وقت ضرورت ہوتی تھی اتنا حصہ قرآن مجید کا یا سورت، کبھی پوری سورت، کبھی کچھ آیات نازل ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اور آگے آیات کے نیچے کیا لکھا ہوا؟ کتنی آیات ہیں؟ 176 قرآن مجید کی آیات ہیں۔
رکوعاتھا، کتنے رکوع لکھے ہوئے ہیں؟ 24 رکوع ہیں اس صورت کے۔ تو نساء، لفظ نساء جو اس صورت کا نام ہے سورۃ النساء، نساء کا واحد کیا ہے؟ نساء کا معنی عورتیں ہیں نا، اب آپ جتنے بھی ہیں نا دورے والے بتائیں نساء کا واحد کیا ہے؟ ہاں، امراتوں، یہ جمع من غیر اللفظ ہے، واحد کا مادہ اور ہے، جمع جیسے نا رجل رجال، مسلم مسلمون، مشرک مشرکون، ٹھیک ہے نا جی۔ اب امراتن کا مادہ اور ہے اور نساء کا مادہ اور ہے، اس کو کہ جس طرح زو کی جمع کیا ہے؟ الو، جمع من غیر اللفظ، جمع من غیر اللفظ، ٹھیک ہے نا جی۔ نساء، نسوہ بھی ہے لفظ، ٹھیک ہے نا جی۔ امراتن اس کا واحد ہے، سنگولر یہ ہے پلورل، واحد اور جمع، عورتوں والی صورت۔ تو یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، اور نام کیا آ گیا؟ عورتوں کا۔ تو یہ شرک اگر ہوتا غیر اللہ کا نام آنے سے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا جی بکرے پر کس کا؟ غوث پاک کا نام آ گیا، 11ویں کا بکرا جی، 11ویں، لہذا وہ حرام ہو گیا۔ کون سی آیت پڑھتے ہیں وہاں بھی دو بندی؟ وما اہل به لغیر اللہ، پتری چراغ سے ٹھیک تو دورے سے اچھا چلو وہاں بازار چلی تو وہاں کو گالی کرو یا منزل پڑھو بیٹھے۔ اچھا ہاں جی، کیا بتا رہا تھا بھائی؟ وما اہل بہ، کیا معنی کرتے ہیں کہ جی غیر اللہ کا نام آ جائے نا جس چیز پر، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی آیت پڑھتے ہیں، کون پڑھتے ہیں؟ وہابی پڑھتے ہیں، دیوبندی پڑھتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے 11ویں شریف کے نام، غوث پاک کا نام آ گیا، چنن پیر دے نام دا بکرا، اٹا گھٹا، جس طرح ہمارے سنی منت مان لیتے ہیں، لہذا غیر اللہ کا نام آ گیا تو یہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قوم الوہابیون لا یعقلون، عقل نہیں ہے۔ تو ادھر مفہوم یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب ہے عند الذبح، ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے تو وہ بکرا ہے، وہ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، ایسے نا، ہم یوں تو نہیں کہتے بے اسم چنن پیر تے ڈتا رگڑ، بے اسم اللہ داتا علی حجویری، نہ ہاں بے اسم داتا علی حجویری، بے اسم غوث جیلانی، ایسے تو ہم نہیں کہتے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا نام۔ ان سے پوچھیں بھی اللہ کا نام لینے سے بھی کوئی چیز حرام ہو گئے؟ حرام نہیں ہوتی۔ اگر ایسے پھر بچ تم بھی نہیں سکتے ہو، بچ کے دکھاؤ گے۔ قربانی کا موقع ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ گائے کس کی طرف سے ہے؟ ہوتے ہیں نا 6-7 نام۔ یہ بکرا کس کا ہے جی؟ یہ گلو کا ہے۔ یہ گھٹا کس کا جی؟ پھلو کا۔ سمجھے؟ پھر وہ حرام ہو گیا قربانی کا گوشت، سمجھے ہو نا۔ کوٹھی پہ نام کس کا؟ کہیں گے یہ کوٹھی تمہارے لیے حرام ہے، کہ ان کو دے دو جو میلاد منانے والے ہیں، ان کو دے دو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تمہارا نام آ گیا، تم ہو غیر اللہ، ٹھیک ہے نا، تمہارے لیے یہ حرام ہوگا۔ اس کی بیوی پر بھی اسی کا نام ہوگا نا، سمجھے ہو نا، خدا کی تو وہ مخلوق ہے بیوی پر۔ تو یہ کہتا ہے غیر اللہ کا نام، تو یہ ان کا اصول ہی غلط ہے، ان کا اصول غلط قاعدے کی وجہ سے خود پھنس گئے۔ سانپ کے منہ میں چھچھوندر، نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے۔ چھچھوندر ایک ہوتا ہے سانپ کے گلے میں اٹک جائے نا، نہ اندر جاتا ہے نہ باہر نکلتا ہے، اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ تو غلط قاعدہ جب انہوں نے یہ بیان کیا، مقرر کیا، تو خود ہی اس میں پھنس گئے۔ اب ایک مسئلہ ہے، تو اگر ایک بکرا مشرک نے پالا بت کے نام پر، اور جب ذبح کی باری آئی تو مسلمان کو کہا بھئی یہ بکرا تو مجھے ذبح کر دے، مسلمان نے چھری اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اس جس کا بکرا ہے اس نے کس کے نام پر پالا؟ بت کے نام پر پالا تھا۔ جب ذبح کرنے والے نے ذبح کیا کس کے نام پہ کیا؟ اور مسلمان نے۔ اب اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے، اس لیے کہ ذبح کے وقت عند الذبح اس وقت اللہ کا نام لیا گیا، اور کسی کا، حالانکہ اس نے تو بت کے نام پر پالا تھا نا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ذبح سے پہلے بھی اگر نام آ جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے،
تو یہ قاعدہ تو غلط ہے. پھر تو دنیا کے اندر کوئی شے بھی جس چیز پر بھی تمہارا نام آئے گا وہ حرام ہوتے جائے گی، وہ حرام ہوتے جائے، کیونکہ تم غیر اللہ ہو، لہٰذا تمہارا نام آ گیا تو یہ چیز تمہارے لیے کیا ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. پھر جو حرام نہیں جانتے، جو اصل ہے نظریہ، ان کے حوالے کرتے جاؤ، تمہاری چھٹی، کیونکہ تمہارا نام آ گیا. سمجھ گئے ہو بھائی؟ یہ سورۃ النساء کلام اللہ کا ہے، نام بقرہ، کیا معنی؟ گائے. خدا تو نہیں نا، کلام اللہ کا، نام بقرہ. عنکبوت مکڑی، جانور، ٹھیک ہے نا. کلام اللہ کا، نام مکڑی کا. نمل چونٹی، ٹھیک ہے نا جی. اور کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ نحل. نحل کا کیا معنی؟ شہد کی مکھی. کلام اللہ کا ہے، ٹھیک ہے. اور نبیوں کے نام پر صورت، سورہ نوح، سورہ ابراہیم، سورہ محمد ہے یا نہیں ہے؟ سورۃ یوسف، یہ نبیوں کے نام پر ہے. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. پتہ چلا وہابیوں کا، دیوبندیوں کا یہ قاعدہ غلط ہے کہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. ورنہ کوئی چیز بھی نہیں بچے گی جس پر اس کا نام یا نسبت ہوگی وہ چیز حرام ہوتی جائے. یہی قید لگائیں گے تفسیر جلالین شریف یا مفسرین نے، جو وما اہل بہ لغیر اللہ قرآن میں 4 جگہ ہے. کچھ جگہ بہی پہلے ہے، کچھ جگہ بعد میں ہے، 4 مقام پر ہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ذبح کے وقت جب جانور کو ذبح کیا جائے، عند الذبح، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کے علاوہ کسی کا اور نام لے کر ذبح کریں گے تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا تقرب کے لیے. اچھا، یہ سورۃ النساء مدنیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس. ابھی میں نے بتلایا یا ایھا الذین آمنوا سے جو شروع ہوتے میں یا اس کے اندر یہ ہیں تو وہ مدنیہ ہیں. یا ایھا الناس والی مکیہ ہیں. اب یہ تو مدنیہ ہے اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس. یا ایھا الناس قرآن کے اندر جب یہ لفظ ہوتا ہے تو سب کو ندا، ٹھیک ہے نا. ایمان والے ہیں، دوسرے لوگ بھی، جو بھی انسان ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب، ڈرو تم اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا. تو یہ قاعدے جو ہم بیان کرتے ہیں یہ اکثری قاعدے ہوتے ہیں. للاکثر حکم الکل. جیسے صرف نحو تم نے پڑھی ہے نا، وہاں بھی قاعدے صرف نحو کے اکثری ہوتے ہیں. شاذ بھی پڑھا ہے نا، شاذ صرف کے اندر اس قاعدے کے خلاف ہو جاتا ہے. لیکن منطق کے اندر جو قاعدے ہوتے ہیں نا، منطق کے اندر یہ قاعدے کلیے ہوتے ہیں. منطق کے اندر باقی جو فنون کے اندر پڑھتے ہو قواعد، تو یہ اکثر اسی طرح ہوگا. تو سب سے پہلے اس سورت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. یا کس کے لیے ہوتا ہے؟ ندا ہے، پکارنا ہے کسی. حروف ندا کتنے ہیں؟ 5 ہیں جی. جس کو پکارا جائے اسے کہتے ہیں منادا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، منادا بعید ہو، دور ہو تو اس کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، لفظ بے ذالکہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے ذالکہ، مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تلکا. پھر اس کی تثنیہ کیا ہے؟ ذالکہ کا تثنیہ بتائیے، تلکا کا تثنیہ کیا ہے؟ ہاں بھائی مولوی صاحب، فارغ یا فروغ؟ ذالکہ، زانکہ. جمع کیا ہے اس کی؟ اولئکہ، ٹھیک ہے نا. تلکا، تانکہ، اولئکہ. اور قریب ہے تو اس کے لیے اسم اشارہ جو بولتے ہیں، میں اسم اشارہ یہ بول رہا ہوں. حروف تو وہ ہے نا، یا، ایا، اے، حیا، ٹھیک ہے نا. یا کس کے لیے بولتے ہیں؟ نامیر میں ہے، دونوں کے لیے، چاہے منادا دور ہو اس، ٹھیک ہے نا، یا قریب ہو. اور اسی طرح حیا کب بولتے ہیں؟ جب منادا دور ہو. اے کا لفظ بولتے ہیں، حمزہ ہوتا ہے. سب کا معنی وہ جو میں نے بولے ذالکہ، تلکا، اسماء اشارہ ہیں، وہ اسماء اشارہ ہیں. یہ حروف ندا. ندا کا کیا مطلب ہے؟ متوجہ کرنا، منادا کو متوجہ کرنا. یا ایھا الناس. ایھا کیوں آ جاتا ہے بھائی؟ ایھا پڑھ تو ہم تفسیر ہیں نا،
لیکن دور ہے نا دار ہے، اس میں سارے علوم گھومتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے علوم گھوم کر آتے ہیں۔ ناس اس کا واحد ہے انسان، انسان کی جمع ہے اناس، اناس، تو حمزے کو ختم کر کے اس کی جگہ الف لام لگا دیا، بن گیا الناس، الناس بن گیا۔ تو معرب باللام کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ حرف جو لفظ ہے معرفہ، اس کو ناکرہ بنانے کے لیے، کیا بنانے کے لیے؟ ناکرہ، معرفہ، مولانا کو دے کیا چیز ہے اس میں یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تیرا امتحان ہی جن سو کیا پکائی ہو دے تو، ہاں اچھا جی، معرفہ ہو گیا نا الناس۔ اب یا کس کے لیے داخل ہوتا ہے بھئی؟ یا داخل ہوتا ہے، یہ بھی ناکرے پہ آ جائے تو حرف یا کی وجہ سے بھی وہ ناکرہ معرفے کے حکم میں ہوتا ہے نا جی۔ اب یا بھی حرف تعریف ہے، الناس پہ الف لام بھی حرف، دونوں آلے ہیں، دونوں آلے اکٹھے داخل نہیں ہوتے، درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، کس کا؟ ایھا کا۔ اگر منادا، ٹھیک ہے نا جی، جو معرب باللام ہے، اگر وہ مذکر ہو تو ایھا، مؤنث ہو تو ایتھا، یا ایتھو ان نفس المطمئنہ، سمجھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے نا جی، اتقو، تم ڈرو۔ اتقو کا اصل مادہ کیا ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی، ہاں بھائی مولانا تم بتاؤ، اتقو کا مادہ، اصل مادہ، اتقو کا اصل مادہ بتاؤ، اصل مادہ، اصلی حرف بتاؤ نا مجھے، اصلی حرف کیا ہے؟ یاسر، ہوں جنید سے تو چھویں ستویں، ہاں پہلے جب دورہ ہوتا تھا نا 100 سے بھی زیادہ تعداد، حضور فیض ملت ادھر بیٹھتے تھے، ایسے لوگ بڑی رونق کو، بڑا کتابیں پڑھ کے آتے تھے طالب علم، دورہ حدیث شریف پڑھ کے، پھر موقوف علیہ تقریر کری، کئی سالوں سے تو ہوا نہیں، لاک ڈاؤن ایسے پریشان۔ اب آپ ہمارے سامنے مفسر قرآن بن کے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو تفسیر، اتقو کے مادے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اصل مادہ صرف ہے، نحو ہے، سارے علوم اس میں گھومتے ہیں جی۔ واو قاف یا ہے جی اصل مادہ اس کا، واو قاف یا، اتقو، تقوی اسی سے بنا ہے نا، تقوی، تقوی کے 3 درجے ہیں، تقوی کے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچانا، بندہ شرک سے اللہ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ والے عذاب سے بچا لیتا ہے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ نمبر 2، تقوی کا دوسرا درجہ ہے اپنے ظاہری اعضاء کو، ٹھیک ہے، خلاف شرع کاموں سے بچانا، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، یہ تقوی کا اس سے اعلیٰ درجہ ہے، اور ہمارے عرف کے اندر یہی تقوی کا لفظ اس معنی میں زیادہ مشہور ہے۔ تقوی کا تیسرا درجہ کہ دل کے اندر برائی کا خیال تک نہ آئے، دل کے اندر برائی کا خیال تک نہ آئے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ولایت کے اعلیٰ مقام پر جب بندہ پہنچتا ہے نا، اندر دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، تو اس وقت یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کے کتنے درجے ہوئے؟ اور جو تقوی کا مقام ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، جتنے ولی ہیں وہ سارے متقی ہیں۔ اور تقوی کا مقام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے سب سے زیادہ مکرم محترم اللہ کے ہاں وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، پرہیزگار زیادہ ہے۔ تو حکم بھی ہوا کہ یہ جو تقوی والے لوگ ہیں، یاری بھی ان کی کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آگے کیا ہے؟
یہ جو دوستیاں ہیں نا دنیا کی، یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، عدو بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ الا المتقین، مگر پرہیزگار، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کی دوستی کیا ہوگی؟ کام آئے گی۔ تقوی والے لوگ، پرہیزگار لوگ، اس لیے حکم ہے اٹھنا بیٹھنا۔ جب پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہا، جو علم پڑھتے تھے وہ بھی پرہیزگار بن گئے، جب پرہیزگار بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنوں سے بچایا، سمجھے ہو نا؟ تو اب جب سے تقوی سے دور ہوئے ہیں تو فتنے ہی فتنے، ہر طرف فتنے ہی فتنے۔ تو اتقو، اس کے بعد یا تو لفظ نار کا آتا ہے یا اللہ کا لفظ آتا ہے، رب کا لفظ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب اس کے بعد لفظ رب کا آئے تو پھر اس کا معنی کرتے ہیں، اتقو کا معنی ڈرو۔ اگر نار کا لفظ آئے پھر اس کا معنی ہے بچو، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ادھر کریں کہ اللہ سے بچو، اللہ سے، ہاں اللہ سے کیسے بچ سکتے؟ اس کی قدرت سے، اس کی قدرت کے ہاتھے سے۔ اتقو، ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے۔ اور رب ہفتہ اقسام میں کیا ہے بھائی؟ ہاں، رب، سیگا کون سا ہے؟ مستر، اچھا، ایک اور قول بھی ہے راببن، الف کو گرا دیا گیا ہے، پالنے والا۔ رب تربیت سے بنا ہے، تربیت، تربیت کا معنی ہے تبلیغ الشیء الی کمال شیئا فشیئا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ، سلولی سلولی، بٹ بائی بٹ، نجمن نجمن، آہستہ آہستہ بلندی کی طرف، کمال کی طرف لے جانا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ پودا چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کی دیکھ بھال، پانی ٹائم پر، گرمی سے سردی سے اس کو بچانا، آہستہ آہستہ۔ بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، شاگرد، اس کی تربیت پہلے جی ہم کریمہ پڑھائیں گے جی کتابوں میں، آگے کتابیں ایسے صرف کی، ایسے ترتیب کے ساتھ، پھر آگے تفسیر ہے، حدیث ہے۔ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ تربیت، تربیت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں بتاؤ؟ ہاں جی، تربیت کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، مربی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کو مربع نہ پڑھا ہے، مربی کہتے ہیں۔ مربی کیا کہتے ہیں؟ مربی، تربیت کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ ربکم الذی، اے انسانوں، اے لوگو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ الذی اسم موصول ہے، الذی، اللہ زان زین، مؤنث کیا ہے؟ اللہ تی، اللہ تان تین، اللہ تی، اللہ موصول۔ خلقکم، وہ جو خلق یخلق کو پیدا کرنا، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے اس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق یخلق کا قاعدہ سمجھ لو، خلق یخلق کا فاعل ہو اللہ، اس کا معنی ہے عدم سے کسی چیز کو وجود دینا۔ اگر بندے کی طرف نسبت ہو، خالقہ کا فاعل کون ہے؟ بندہ ہو، اللہ کا نبی ہو، کوئی اور ہو، پھر اس کا معنی ہے گھڑنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے پرندے پیدا فرماتے تھے نا، انی اخلق لکم، آگے کیا ہے نا، پرندے بناتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ان کے لیے بھی لفظ آیا ہے۔ اچھا، اللہ کے لیے جب ہوگا تو عدم سے وجود، ٹھیک ہے؟ جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، یہ نفس کا لفظ ہے، اس کے 12 معنی ہیں۔ لفظ نفس کے اگر فا پہ زبر دے دو، نفس، تو اس کا معنی ہے سانس لینا۔ ادب گاہے زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید، جنید و با یزیز اینجا۔ نفس کا معنی کیا ہے؟ سانس، پاس انفاس، سانس کے ساتھ ذکر کرنا۔ نفس کا معنی ذات بھی ہے، نفس کا معنی روح بھی ہے، نفس کا معنی وجود بھی ہے، اور اس کا معنی خون بھی ہے۔ نفس سائلہ قدوری ہے،
ٹھیک ہے، کنز و دقائق ہے، ہدایت شریف ہے، اس میں نفس سائلہ جس کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتی، وہ مائی نہیں ہوتی، تھوڑی دیر